السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات آپ سبھی کو معلوم ہوگی کہ مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر ہے اس کے باوجود بھی اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں اس سے ظہر کی نماز ساقط ہوگی یا نہیں، یا اسے پھر سے ظہر کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ بہت ہی بہترین مسئلہ ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کی ضرورت بھی ہو۔ سب سے پہلے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کسے کہتے ہیں۔ مسافر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو 3 دن کی راہ کی مسافت سے اپنے گھر سے نکلے اور 3 دن چلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ 3 دن کی راہ کی مسافت سے مراد آج کے اس زمانے میں 92 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی 92 کلومیٹر جاتا ہے اور 15 دن سے کم وہاں رکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا شخص مسافر ہوگا۔ تو مسافر پر بھی نماز چونکہ فرض ہے، اگرچہ قصر کرنا ہے نمازوں میں، لیکن جمعہ کی نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مسافرت کی حالت میں تھا اور اس نے جمعہ کی نماز امام کے پیچھے، جو وہاں کے مقیم امام ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لیا تو ایسی نماز ہو جائے گی۔ فتاوی فقیہ ملت میں اور اسی طریقے سے فتاوی مرکز تربیت افتاء میں ہے کہ اگر مقیم امام کی اقتداء میں مسافر نے جمعہ کی نماز ادا کر لی تو جمعہ کی نماز صحیح ہے اور ظہر کی نماز اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے، اب اسے ظہر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے، من لا جمعۃ علیہ ان اداہا جاز عن فرض الوقت کذا فی الکنز۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ وہ شخص جس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اگر وہ ادا کر لے تو وقتی نماز یعنی ظہر کی نماز اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رد المحتار میں بھی ہے کہ اگر مسافر ہے اور اس نے جمعہ کی نماز مقیم امام کے پیچھے ادا کر لیا تو اب اس پر ظہر کی نماز نہیں ہے، بلکہ جمعہ کی نماز جب اس نے پڑھا تو ظہر کی نماز اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی کبھی مسافرت کے حالت میں ہیں، مثال کے طور پر آپ 90 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ 14 دن سے 15 دن سے زیادہ نہیں رکتے ہیں، کم ہی رکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ مسافر ہوں گے، اور اس بیچ میں اگر ایک جمعہ آتا ہے تو اس جمعہ کی نماز اگر وہاں پر کسی امام کے پیچھے جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کے پیچھے آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی جمعہ کی نماز صحیح ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔